کون ہو تم؟ اور یہ دلہن بن کر کیوں آئی ہو لڑکی؟ وہ انتہائی غصے میں گھرایا تھا کیونکہ آج مصطفیٰ حیدر کی کامیاب بزنس ڈیل پر پارٹی تھی۔ وہ لان میں ڈری سہمی اتنے لوگوں کے بیچ کھڑی تھی۔ وہ اپنی شادی سے بھاگ نکلی تھی۔ اس کا باپ ادھیڑ عمر آدمی کو اسے بیچ چکا تھا۔ ماں کا ساتھ دینے پر وہ گھر سے نکل آئی، لیکن اس کے پیچھے سیٹھ کے لوگ پڑے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی بڑے سے عالیشان بنگلے میں لوگوں کا رش دیکھ کر بغیر سوچے سمجھے گھس گئی۔ حیدر، یہ دلہن کون ہے؟ بیوی ہوں میں ان کی۔ وہ ڈر کے مارے انجانے میں اس پر الزام لگا گئی۔ شرمندگی سے چہرہ سرخ ہوا۔ تمہاری اتنی ہمت، مجھ پر جھوٹا الزام لگاؤ؟ مصطفیٰ غصے میں اسے بازو سے کھینچتا غرایا۔ سب ان کی تصویریں لینے لگے۔ اس کا خاص آدمی اسے کنٹرول کرتا کان میں کچھ بولا تو وہ پرسکون ہوتا زبردستی مسکراتا اسے اپنے ساتھ لگائے بولا، Today, a beautiful surprise for you guys. Meet my wife. اس کے تعارف پر وہ ایک مصیبت سے نکلی تھی، دوسری مصیبت میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ اس کے کندھے پر رکھے ہاتھ کی گرفت کافی سخت تھی۔ اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ آسمان سے گر کر وہ کھجور میں اٹک چکی تھی۔ ارے واہ مصطفیٰ حیدر، آپ نے تو سرپرائز ہی دے ڈالا، مگر یہ خبر سن کر لڑکیوں کا کیا بنا ہوگا؟ کتنی لڑکیوں کے دل توڑ دیے تم نے۔ ناٹ فیئر، اس کا دوست اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ارے یہ بھی تو دیکھیں، مصطفیٰ حیدر کی چوائس کتنی اعلیٰ ہے۔ ہمارے سرکل میں اتنی پیاری لڑکی ہے کوئی بھلا؟ اس لیے لڑکیوں کا حسد کرنا بے بنیاد ہے۔ وہاں ایک ادھیڑ عمر کی عورت جو اس کے حسن سے مروب ہو چکی تھی، وہ ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، ہاں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، مصطفیٰ حیدر ایک اعلیٰ ذوق رکھنے والا آدمی ہے، شادی بھلا کسی عام لڑکی سے کیسے کر سکتا تھا؟ اور مجھے لگتا ہے شادی میں تاخیر کی وجہ بھی یہی تھی۔ خیر، دیر آئے درست آئے۔ زن مریدوں کی دنیا میں خوش آمدید میرے دوست، آج سے تم بھی ہماری صف میں شامل ہو چکے ہو۔ سارم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ بوا، اپنی بہو رانی کو کمرے میں لے جائیں، یہ کافی تھک گئی ہیں، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ مصطفیٰ نے شارٹ نوٹس پر بوا کو گھر سے بلوایا تھا اور اس کے ساتھ اس نے اس لڑکی کو بھی بھیج دیا تھا۔ دیکھیں آپ، مجھے یہاں سے جانے دیں، میں ان کو نہیں جانتی، یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، پلیز مجھے جانے دیں خدا کے لیے۔ وہ اب باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر گڑ گڑانے لگی تھی۔ دیکھیں بی بی جی، ہمارے صاحب کا حکم ہے کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ گھر لے جائیں۔ ہم اگر ان کی حکم عدولی کریں گے تو وہ ہماری جان لے لیں گے۔ آپ نے جو بھی بات کرنی ہے آپ صاحب سے خود کر لیجیے گا۔ اب آپ آرام سے بیٹھ جائیں اور فکر نہیں کریں، ہمارے گھر میں آپ کو کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ کا بہت خیال رکھا جائے گا۔ اب چپ چاپ بیٹھ جائیں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ ہم تو صاحب کے نوکر ہیں، جیسے وہ کہیں گے ہم ویسے ہی کریں گے۔ وہ اسے مصطفیٰ حیدر کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ بلیک اینڈ وائٹ تھیم پر بنا مصطفیٰ حیدر کا عالی شان کمرہ اس کے اعلیٰ ذوق کا منہ بولتا ثبوت پیش کر رہا تھا۔ پورے کمرے میں ہر چیز یا تو سفید رنگ کی تھی یا کالے رنگ کی۔ اس کے علاوہ تیسرا رنگ اس کے وجود پر پہنا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اسے کوئی اور رنگ نظر نہیں آیا تھا۔ بوا نے 2 بار اس سے پوچھا تھا اگر اس کو کھانے کی ضرورت ہے تو، مگر اس کے حلق سے تو پانی کا قطرہ نہیں اترنے والا تھا، اس لیے اس نے منع کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مصطفیٰ حیدر دروازہ کھولتا ہوا کمرے میں آیا تھا اور اسے دیکھ کر وہ سہم کر کھڑی ہو گئی تھی۔ دیکھیں میری بات سنیں، مجھے پتا ہے میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، مگر بہت مجبور ہوں، میں نے وہ جان بوجھ کر سب نہیں کیا، میری جان خطرے میں ہے، بس اسی لیے۔ وہ اس کے سامنے گڑ گڑانے لگی تھی، مگر اس کے صفاق چہرے پر اسے اپنے لیے ذرا بھی نرمی نظر نہیں آئی تھی۔ مصطفیٰ حیدر کے چہرے پر تنی سختی دیکھ کر اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے تھے۔ تمہاری وجہ سے آج مجھے سب کے سامنے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے، تم جانتی ہو اس بارے میں۔ اس وقت تو میں نے مصلحتاً خاموشی اختیار کر لی، مگر تمہاری وجہ سے جو میری بدنامی ہوگی اس کا کون ذمہ دار ہے، بتاؤ مجھے۔ وہ اس کا بازو سختی سے دبوچتے بول رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے بری طرح سے رو دی تھی۔ تمہارے یہ آنسو مجھے نہیں پگھلا سکتے۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں تمہارے جیسی لڑکیوں کو، اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر کسی کے لیے بھاگی ہوگی، اور جب اس نے منہ نہیں لگایا تمہیں تو منہ چھپانے کے لیے تمہیں میرا ہی فارم ہاؤس ملا تھا۔ وہ اس پر بری طرح سے چلایا تھا، جس پر وہ سہم کر اس سے دور ہوئی تھی۔ تمہیں اس چیز کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ تم نے مصطفیٰ حیدر کی عزت پر وار کیا ہے، میں تمہیں اتنی آسانی سے تو نہیں چھوڑوں گا، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے سے کھینچتا ہوا کمرے سے لے کر باہر نکلا تھا۔ دیکھیں میری بات سنیں، مجھے چھوڑ دیں پلیز، میرا ہاتھ چھوڑیں، میں نے کہا نا میری کوئی غلطی نہیں ہے، آپ ایک دفعہ میری بات سن لیں پلیز۔ چپ کر جاؤ،
اب اگر مجھے تمہاری آواز آئی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ ایک جھٹکے سے وہاں رک کر اس پر دوبارہ چلایا تھا اور اس کی آواز تو اس کے منہ میں ہی دب گئی تھی۔ وہ اسے دوبارہ کھینچتا ہوا سیڑھیوں سے اترتا چلا گیا تھا۔ وہ کسی بے جان مورت کی طرح اس کے پیچھے کھنچتی جا رہی تھی۔ سیڑھیوں سے اتر کر وہ اسے دائیں طرف لے کر مڑ گیا تھا۔ ایک لمبی راہداری سے ہوتے ہوئے وہ اسے ایک بند کمرے میں لے کر گیا تھا۔ وہاں کے لائٹس آن کرنے پر خفیہ دروازہ کھلا تھا اور وہ اسے کھینچتا ہوا اندر لے گیا تھا۔ تبھی دروازہ بند ہوا تھا۔ تقریباً 10 سیڑھیاں وہ نیچے اترا تھا۔ یہاں پر الگ ہی دنیا تھی۔ یہ بیسمنٹ تھا شاید، مگر دیکھ کر لگتا نہیں تھا۔ بیسمنٹ بھی لگژری سٹائل کا بنا ہوا تھا۔ آج سے تم یہاں رہو گی۔ تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ میری قید میں ہے۔ تمہاری یہی سزا ہے کہ تم باقی ماندہ زندگی یہیں گزار دو۔ اسے جھٹکے سے چھوڑتا واپس نکل گیا تھا اور وہ وہیں بیٹھی بری طرح سے رونے لگی تھی۔ روتے روتے اس کی ہچکی بندھی تھی۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب وہ نکاہت زدہ سی نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ سر، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جب وہ بیسمنٹ سے باہر نکلا تو اس کا خاص آدمی محمد راشد کھڑا تھا۔ فی الحال تو اسے یہاں سے نکلنا نہیں چاہیے۔ اس کی ضرورت کی ہر چیز یہاں پر پہنچا دینا۔ بوا کے علاوہ بیسمنٹ میں اور کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور اس بات کا خاص خیال رکھنا۔ مجھے شکایت ملی تو جانتے ہو کیا ہوگا سب کے ساتھ۔ جی سر۔ محمد راشد مؤدبانہ سا سر جھکا کر کھڑا تھا۔ اس کا موڈ بری طرح سے آف ہو چکا تھا۔ وہ کمرے میں جانے کے بجائے اپنی گاڑی نکالتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس کے گارڈز بھی اس کے پیچھے ہی گاڑی نکال کر لپکے تھے۔ وہ سمندر کے کنارے گاڑی روک کر ننگے پاؤں ریت پر چلنے لگا تھا۔ چاند کی چاندنی تھی، مگر پھر بھی سمندر کی لہروں کا شور خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ گارڈز کی گاڑیاں تھوڑی دور رکی تھیں، مگر مصطفیٰ حیدر دیکھ چکا تھا کہ اس کے جانثار اس کے پیچھے ہی تھے۔ اتنے غصے میں بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مصطفیٰ حیدر اس معاملے میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھتا تھا۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے اس کے ساتھ نہایت ہی مخلص تھے۔ وہ بھی اپنے ملازموں کا خیال حد سے زیادہ رکھتا تھا۔ بدلے میں اس کے ملازم بھی اس کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر گھومتے تھے۔ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کتنی دیر تک سگریٹ پھونکتا رہا تھا۔ وہ تو لڑکیوں سے کوسوں دور بھاگنے والا تھا، مگر آج اچانک میڈیا کے لوگوں کے سامنے اسے اپنی جھوٹی شادی کا اعلان کرنا پڑا تھا، اور یہ سب اس بے وقوف لڑکی کی وجہ سے ہوا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی۔ اگر وہ اس وقت اس بات کو کور نہ کرتا تو میڈیا میں اس کی بڑی بدنامی ہو جاتی، بلا وجہ ہی اس کا اسکینڈل بن جاتا۔ یہ تو بھلا ہو محمد ارشد کا، جس نے بر وقت اسے مشورہ دیا تو اس نے اس لڑکی کو اپنی بیوی کے طور پر سب کے سامنے متعارف کروا دیا۔ اب کل ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر وہ لڑکی اس کی بیوی کے طور پر پہچانی جانی تھی۔ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ اس نے اپنے خاص آدمی کو لگایا تھا کہ اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر کے دے، مگر ابھی تک مصطفیٰ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ مصطفیٰ حیدر رضا کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حیدر رضا کا کراچی شہر میں اپنا ذاتی بہت بڑا بزنس تھا۔ حیدر رضا کی موت کے بعد مصطفیٰ نے جتنی مہارت کے ساتھ باپ کا بزنس آگے بڑھایا تھا، اس کے سرکل کے سارے لوگ ہی مصطفیٰ حیدر سے متاثر تھے۔ مصطفیٰ حیدر کی فیملی میں صرف اس کی ایک بہن تھی، زرتاشا حیدر۔ وہ شادی شدہ تھی اور کینیڈا میں سیٹل تھی۔ وہ مصطفیٰ حیدر کو گاہے بگاہے شادی کے لیے فورس کرتی رہتی تھی، بلکہ اس نے تو بھائی کے لیے کافی سارے رشتے بھی دیکھ رکھے تھے، مگر مصطفیٰ حیدر کی ناک پر آج تک کوئی لڑکی بیٹھی نہیں تھی۔ اور اب سب سے پہلے جب زرتاشا کو بھائی کے اتنے بڑے کام کا پتہ چلے گا تو وہ مصطفیٰ حیدر کی جان لے لے گی۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، وہ ہینڈل کر سکتا تھا، مگر پھر بھی جو اس کی بدنامی ہوئی تھی، اس کے بے داغ شفاف کردار پر جو دھبا لگ گیا تھا، اسے سب سے زیادہ غصہ اسی بات کا تھا۔ صبح 4 بجے کے وقت وہ گھر واپس آیا تھا اور پھر اگلی صبح 1 بجے تک وہ سوتا رہا تھا۔ 2 بجے اس کی ایک ضروری میٹنگ تھی تو تیار ہو کر وہ آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ رات والے واقعے کا اس کے چہرے پر رتی برابر بھی شائبہ تک نہ تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی میٹنگ شاندار رہی تھی۔ بہت مبارک ہو سر آپ کو، ماشاءاللہ ایک کے بعد ایک کامیاب ڈیل ہو رہی ہے ہماری، اور اس ساری کامیابی کا کریڈٹ صرف آپ کو جاتا ہے۔ مصطفیٰ حیدر کا مینیجر میٹنگ روم سے اس کے ساتھ ہی نکل آیا تھا۔ ارے نہیں سرمد صاحب، میری کامیابی کا کریڈٹ میرے تمام آفس کے ورکرز کو بھی جاتا ہے۔ تم سب کی محنت ہی میری کامیابی کا اصل راز ہے۔ مصطفیٰ حیدر نے کھلے دل سے اپنے امپلائیز کی تعریف کی تھی۔ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے سر، ورنہ کوئی بھی باس اپنے ورکرز کو اتنا اپریشیٹ نہیں کرتا۔ ہمارے آفس کا ماحول اتنا دوستانہ اور اچھا ہے کہ تمام امپلائیز یہاں سے جانے کو تیار ہی نہیں ہیں، اور اوپر سے اب تو ادھر ادھر کی کمپنیوں سے بھی لوگ چھوڑ کر یہاں آنا چاہتے ہیں۔ رضا انٹرپرائزز کا نام پاکستان کی ٹاپ کمپنیز میں رینک کر رہا ہے۔
اور یہ آپ کے حسن سلوک کا ہی نتیجہ ہے۔ دیکھیے سرمد صاحب، میرا ماننا یہ ہے کہ کامیابی کے لیے پوری ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹیم کے بنا کوئی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی کام کے لیے ہمیں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ہم لوگوں کا خیال نہیں رکھیں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آئیں گے، تو وہ ہمارے ساتھ کام کرنے کو تیار کیسے ہوں گے؟ جی سر، یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کہی۔ تبھی مصطفیٰ حیدر کا موبائل بجا تھا۔ محمد راشد کی کال تھی۔ سر، آپ کی فلائٹ میں 2 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ آپ کا بیگ ہم نے ریڈی کر دیا ہے۔ ایئرپورٹ کے لیے کب نکلنا ہے؟ اور فلائٹ کے نام پر مصطفیٰ حیدر چونکا تھا۔ وہ تو بھول گیا تھا کہ وہ آج لندن جا رہا ہے۔ ہاں راشد، میں آ رہا ہوں، تم فکر نہ کرو، ابھی تھوڑی دیر تک نکلتے ہیں۔ آفس میں مجھے 1-2 ضروری کام ہے، وہ نپٹا لوں پھر چلتے ہیں۔ وہ فون پاکٹ میں ڈالتا آفس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آفس سے سیدھا ہی وہ ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا تھا، اور اگلے 5 دن وہ بے حد مصروف رہا تھا۔ اسی مصروفیت کی وجہ سے، یا شاید پھر وہ تھا ہی ایسا، کہ وہ اپنے گھر کے بیسمنٹ میں قید وجود کو یکسر بھلا چکا تھا۔ 7 دن ہو گئے تھے اسے لندن میں رہتے ہوئے۔ اگلے دن اس کی فلائٹ تھی۔ فلائٹ سے پہلے وہ بھرپور نیند لینا چاہتا تھا، اس لیے وہ پورا دن سوتا رہا تھا۔ رات کے تقریباً 11 بجے اس کا موبائل بجا تھا، اور موبائل کی بیل پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ موبائل کو بجتا چھوڑ کر وہ سیدھا واش روم میں گیا تھا۔ فریش ہو کر جب باہر نکلا تو موبائل ابھی تک ہلچل مچا رہا تھا۔ مسلسل بجتے فون کو اس نے کوفت سے اٹھایا تھا۔ کسی انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ ہیلو مصطفیٰ، ایک بھاری گرجدار آواز دوسری طرف گونجی تو مصطفیٰ کے چہرے پر شکنوں کا جال بچھ گیا تھا۔ بڑے عرصے بعد اپنے دشمن کے بیٹے کی آواز سنی ہے۔ ایک دفعہ پھر سے دشمن کی یاد تازہ ہو گئی ہے برخوردار۔ تمہاری آواز تمہارے باپ سے بہت ملتی ہے، بڑے چرچے سنے ہیں میں نے تمہارے۔ کون بات کر رہا ہے؟ مصطفیٰ کو الجھن ہوئی تھی۔ اور یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم میرے باپ کے بارے میں؟ ارے، تمہارے باپ کی جتنی میں قدر کرتا ہوں شاید ہی کوئی کرتا ہوگا۔ اس کا سب سے بڑا دشمن میں تھا، مگر تمہارا باپ تو ایسا نہیں تھا۔ دشمن میں بھی وہ عزت کی پاسداری جانتا تھا۔ پھر تم کس پر چلے گئے ہو؟ میں نے کہا کون ہو تم؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ مصطفیٰ حیدر غصے میں گررایا تھا۔ ٹھنڈے رہو مصطفیٰ حیدر، ٹھنڈے رہو۔ آج کل بڑے سرخیوں میں ہو تم۔ راتوں رات شادی کر لی، دلہن کو منظر عام پر لے آئے، مگر کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی۔ علی اکبر ٹھنڈے لہجے میں بولتا اسے آگ لگا گیا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ مدعے پر آؤ، جو بھی بات کرنا چاہتے ہو۔ میں علی اکبر بات کر رہا ہوں، کچھ یاد تو آیا ہوگا۔ اور علی اکبر کے نام پر اس کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ ہاں بولو، کیوں کال کی تم نے مجھے؟ کیا وہ لڑکی سچ میں تمہاری بیوی ہے؟ مجھے پتا ہے وہ تمہاری بیوی نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ لڑکی میرے حوالے کر دو، کیونکہ وہ ہماری لڑکی ہے۔ اور علی اکبر کی یہ بات مصطفیٰ کو حیران کر گئی تھی۔ وہ لڑکی تمہاری ہے تو یوں رات کے اندھیرے میں اسے لاوارثوں کی طرح چھوڑ کیوں دیا تھا؟ دیکھو مصطفیٰ، تمہارے باپ کے ساتھ میرے لاکھ اختلافات سے ہی، مگر وہ اس کی موت کے بعد ختم ہو گئے تھے۔ تم پرانی دشمنی کو ہوا مت دو، لڑکی میرے حوالے کر دو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ اور اس کے اس طرح چیلنج کرنے پر مصطفیٰ حیدر کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ میں وہ لڑکی تمہارے حوالے نہیں کر رہا، جو تم نے کرنا ہے کر لو، اور آئندہ مجھے فون مت کرنا۔ اب میں فون کروں گا بھی نہیں، اب تم سے جو بھی بات ہوگی آمنے سامنے ہوگی۔ اور علی اکبر کیا کر سکتا ہے؟ مصطفیٰ حیدر، ایک دفعہ پاکستان کی سرزمین پر پیر رکھ کر دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ارے بھاڑ میں جاؤ۔ اس نے فون بیڈ پر اچھالا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، اس لڑکی کا بھلا علی اکبر سے کیا تعلق؟ اور وہ تو یکسر اس لڑکی کو بھلا ہی چکا تھا۔ پھر وہ ہر سوچ کو ذہن سے نکالتا گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا تھا، کیونکہ اس وقت اسے شدید بھوک لگ رہی تھی اور وہ کھانا کھانا چاہتا تھا۔ 7واں دن تھا اسے اس قید میں۔ بوا اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھیں۔ صبح والا ناشتہ جو کا توں پڑا تھا۔ بی بی جی، آپ کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ چند نوالے لے کر بس کر دیتی ہیں۔ آپ کھانا کھائیں، کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی ہیں؟ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ بوا کی آواز پر اس کا وجود پھر سے ہچکولے کھانے لگا تھا۔ پچھلے 7 دنوں سے وہ یوں ہی رو رہی تھی۔ بوا، میری غلطی اتنی بڑی تو نہیں ہے جس کی سزا مجھے اتنی بڑی مل رہی ہے۔ بیٹا، اللہ آپ کی مشکلات آسان کریں، مگر ہم سب یہاں مجبور ہیں۔ میں آپ کو صاحب کے حکم کے بنا ادھر سے نہیں لے جا سکتی۔ آپ ہمت سے کام لیں، اللہ سے دعا کریں، وہ ضرور آپ کی اندھیری زندگی میں اجالا لائیں گے۔
بوا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اب وہ جلاد پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا، اس نے مجھے یہاں پر کیوں رکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے اس وقت میں نے جھوٹ بولا، مگر میری مجبوری بھی تو تھی نا، میں سب کو بتانے کے لیے تیار ہوں کہ وہ سب میں نے جھوٹ بولا تھا، ان پر الزام لگایا تھا، پر اتنی بڑی سزا تو نہ دیں، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے نہیں رہنا ادھر، مجھے پلیز یہاں سے نکال لیں۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے ہاتھ پکڑے گڑ گڑانے لگی تھی، تبھی کوئی اندر آیا تھا۔ مصطفیٰ حیدر کو دیکھ کر بوا وہاں سے چلی گئی تھی، وہ ایئرپورٹ سے سیدھا اسی سے ملنے آیا تھا، کیونکہ ایئرپورٹ پر کچھ ہوا تھا۔ اس کے بعد حقیقت جاننا اس کے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا۔ وہ جس لڑکی کو بہت عام سی کوئی گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی سمجھ رہا تھا، وہ تو اس کے لیے اتنا بڑا خطرہ بن چکی تھی۔ مصطفیٰ حیدر علی اکبر کی اصلیت سے اچھی طرح واقف تھا، اس کے باپ کا وہ بہت پرانا کاروباری حریف تھا، مگر رضا حیدر کے اس دنیا سے جانے کے بعد علی اکبر سے مصطفیٰ حیدر کا کبھی آمنا سامنا دوبارہ نہیں ہوا تھا۔ مصطفیٰ حیدر نے علی اکبر کی اس دھمکی کے پیش نظر پہلے ہی اپنا مکمل انتظام کر لیا تھا۔ جیسے ہی وہ ایئرپورٹ سے نکلا تھا، علی اکبر کے آدمیوں نے گھیراؤ ڈالنا چاہا، مگر مصطفیٰ حیدر کے بندوں نے ان کو موقع نہیں دیا تھا۔ وہاں پولیس کے آدمی بھی موجود تھے، اسی لیے علی اکبر کو منہ کی کھانی پڑی اور وہ واپس چلا گیا۔ اس نے مصطفیٰ سے اس لڑکی کا مطالبہ کیا تھا اور اسی وجہ سے مصطفیٰ حیدر سیدھا اس سے ملنے آیا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا، پاس پڑے ایک سٹول پر اس کے بالکل سامنے بیٹھ چکا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ وہ دوسری دفعہ قدرے اونچی آواز میں چلایا تھا، اس پر وہ بری طرح سے سہم گئی تھی۔ نوشین نہ ہے میرا نام، وہ ہکلاتے ہوئے مشکل سے بول پائی تھی۔ علی اکبر کی کیا لگتی ہو تم؟ علی اکبر باپ ہے کیا تمہارا؟ علی اکبر کا نام لیتے ہوئے مصطفیٰ کے ماتھے پر بل پڑے تھے اور وہ حیران ہوئی تھی اس نام کو سن کر۔ یہ نام اس نے پہلی دفعہ سنا تھا۔ میں نے پوچھا علی اکبر باپ ہے کیا تمہارا؟ وہ دوبارہ اس پر چلایا تھا۔ نہیں، میں کسی علی اکبر کو نہیں جانتی۔ تم علی اکبر کو نہیں جانتی ہو، مگر وہ تو تمہیں بڑی اچھی طرح جانتا ہے۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کون ہو تم؟ اس رات کیوں یہاں آئی تھی اور اس آدمی کو آج سے پہلے تم جانتی ہو؟ اس نے اپنے موبائل سے علی اکبر کی تصویر نکال کر اسے دکھائی تھی اور یہ علی اکبر کی تصویر دیکھ کر وہ ڈر کے مارے مصطفیٰ کو دیکھنے لگی تھی۔ ہاں، یہ تو وہی ہے جس سے میرا ابا میری شادی کروا رہا تھا۔ شادی؟ تمہاری اس سے شادی ہو رہی تھی؟ اس بڈھے سے؟ ہاں، میرے باپ نے مجھے 80 لاکھ کے عوض اس کو بیچ دیا تھا اور اسی وجہ سے میں اس رات وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ تمہارا باپ؟ کیا تمہارا سوتیلا باپ ہے؟ نہیں، سوتیلا تو نہیں ہے، سگا ہے، مگر پیسے کے لالچ نے اسے سوتیلے سے بھی بدتر بنا دیا ہے۔ آنسو لڑیوں کی مانند اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ تو یہ بات تمہیں اس دن بتانی چاہیے تھی نا، تم نے میری سنی کہاں، اپنی طرف سے مجھ پر گندے گندے الزام لگانے شروع کر دیے تھے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ تو اب علی اکبر نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں، اور تم بھی یہاں سے نکلنا چاہتی ہو، تو کیا کہتی ہو؟ حوالے کر دوں تمہیں؟ نہیں، پلیز نہیں، مجھے اس کے حوالے مت کرنا، میں یہیں ٹھیک ہوں، مجھے باہر ہی نہیں جانا۔ ارے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو تم ہاتھ پاؤں جوڑ رہی تھیں بوا کے سامنے کہ اس جلاد سے تمہاری جان خلاصی کروائی جائے، اور جب میں خود تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم یہاں سے نکلنے کو تیار نہیں ہو، میں تمہاری وجہ سے علی اکبر کے ساتھ کیوں دشمنی مول لوں؟ اس لیے میں تمہیں اس کے حوالے کر رہا ہوں، تم جانو اور وہ جانے۔ وہ بات مکمل کرتا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ نوشین نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ نہیں پلیز، اب میرے ساتھ ایسا مت کریں، آپ مکر جائیں، آپ ان کو کہیں کہ میں تو یہاں پر رہتی نہیں ہوں، مجھے اس کے حوالے نہ کریں پلیز، خدا کے لیے۔ دیکھو اب یہ معاملہ بہت بگڑ گیا ہے، تمہیں یہاں رکھنے کے لیے مجھے بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ ابھی بھی میرے 2 گارڈز کو علی اکبر کے آدمیوں نے زخمی کیا ہے، اور اس کے بھی آدمی کچھ شاید مرے ہیں، اس لیے میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ میں تمہیں اس کے حوالے کر رہا ہوں، تم تیار رہنا۔ وہ وہاں سے نکلا تھا اور نوشین غصے سے چلائی تھی۔ کیسے مرد ہیں آپ؟ ایک لڑکی آپ سے مدد مانگ رہی ہے اور بجائے لڑکی کی مدد کرنے کے آپ اس 2 ٹکے کے علی اکبر سے ڈر گئے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، ایک مرد ہو کر یوں پیٹھ دکھا رہے ہیں۔ اگر یہی کرنا تھا تو پھر مجھے یہ 7 دن یہاں پر قید کیوں رکھا؟ اگر اس وقت آپ نے مجھے جانے دیا ہوتا تو اس وقت تک میں اپنا کوئی نہ کوئی بندوبست کر چکی ہوتی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی شیرنی بنی اب اس کے سامنے کھڑی تھی، جس پر مصطفیٰ نے بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔
ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ رو رہی تھی، اور اب جب اسے اپنے چاروں دروازے بند نظر آئے تو وہ یکسر مختلف روپ میں اسے نظر آئی تھی۔ اس کا یہ مختلف روپ مصطفیٰ حیدر کو پسند آیا تھا۔ تمہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے میرے پاس کوئی حوالہ تو ہونا چاہیے نا؟ مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، کر لو گی؟ نہ جانے مصطفیٰ حیدر کے ذہن میں کیا آیا تھا کہ وہ اسے نکاح کی آفر کر گیا تھا۔ پچھلے 7 دنوں سے میں تمہارے نکاح میں تھی، جو یہاں پر مجھے قید رکھا ہوا تھا۔ اور اس کا یہ بدتمیزی والا لہجہ مصطفیٰ حیدر کو قطعاً پسند نہیں آیا تھا۔ اس کا بازو دبوچے سے اپنے قریب کرتا، اس کے چہرے کے قریب چہرہ لے جا کر وہ اس سے سخت لہجے میں بولا تھا، پچھلے 7 دن تمہاری سزا کے دن تھے، جو تم نے مصطفیٰ حیدر کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، اور اب یا تو تم علی اکبر کے حوالے کر دی جاؤ گی یا پھر تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ تمہارے جیسے گھٹیا ذہنیت کے مالک انسان سے نکاح کرنے سے بہتر ہے میں زہر کھا کر مر جاؤں۔ کر دو مجھے علی اکبر کے حوالے، نہیں چاہیے مجھے تمہاری 2 ٹکے کی مدد۔ وہ غصے میں پھنکاری تھی، یہ اتنی اکڑ کس کے بل بوتے پر دکھا رہی ہو؟ مجھے اپنی سے زیادہ اونچی کسی کی آواز پسند نہیں ہے، آئندہ یہ خیال رکھنا۔ یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، سمجھی تم؟ وہ اسے ایک جھٹکے سے خود سے پرے دھکیلتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ نوشین لڑکھڑاتی ہوئی در و دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ اس ظالم سفاک انسان کے اتنے بے رحمانہ رویے پر اسے رتی برابر افسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ اس ظالم انسان سے اس طرح کی امید لگا سکتی تھی، مگر اب اسے بڈھے سیٹھ کی فکر تھی جس کی ابھی تک رال ٹپک رہی تھی نوشین کے لیے۔ نوشین اس کی بیٹی کی عمر کی تھی اور اس گھٹیا انسان کو نوشین سے شادی کا شوق چڑھا ہوا تھا۔ نوشین شوکت اور نسرین کی اکلوتی اولاد تھی۔ شوکت جوانی کے دنوں سے ہی جوئے اور شراب کا عادی تھا۔ پوری زندگی اس نے شراب نوشی کی تھی یا پھر جوئے میں اپنی جمع پونجی لٹا دی تھی، اور تو اور اب تو اس نے گھر کا سارا سامان بھی بیچنا شروع کر دیا تھا۔ انہی دنوں 5 لاکھ وہ جوئے میں ہار گیا تھا، اور جس کو اس نے 5 لاکھ دینے تھے وہ اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اسی نے شوکت کی بیٹی کا رشتہ علی اکبر سے طے کروایا تھا۔ علی اکبر نہ جانے کتنی شادیاں کر کے چھوڑ چکا تھا، آئے دن اسے نئی شادی کرنے کا شوق چڑھا رہتا تھا، اور اگلے چند ماہ کے بعد ہی وہ یا خود بیوی کو چھوڑ دیتا یا پھر اس کی بیوی سے چھوڑ کر بھاگ جاتی تھی۔ انہی دنوں علی اکبر کا خاص آدمی، جو 3 دفعہ پہلے بھی اس کے لیے اسی طرح غریب گھر کی لڑکی کا رشتہ لایا تھا، اس نے شوکت کی بیٹی کی تصویر اسے دکھا دی تھی، اور علی اکبر تو نوشین کا حسن دیکھ کر دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ خود شوکت کے گھر اس سے ملنے آیا تھا اور شوکت کو 80 لاکھ کا چیک کاٹ کر دے گیا تھا۔ نسرین نے خوب واویلا کیا تھا، وہ اپنی بیٹی کو اس بڈھے کے ساتھ کبھی نہیں بیاہے گی۔ نسرین نے اپنی بیٹی کو کمرے میں جا کر بند کر دیا تھا، اور جب تک علی اکبر گھر سے نکل نہیں گیا تھا وہ دروازے کے سامنے کھڑی رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ شوکت کے پیروں میں گر گئی تھی۔ دیکھو شوکت، تم نے ساری زندگی جوئے اور شراب نوشی میں گزار دی، مجھے ایک دن بھی سکھ کا نہیں دیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو کیسے اپنا پیٹ کاٹ کر پالا یہ میں ہی جانتی ہوں۔ میں نے اسے پڑھایا لکھایا، اس کی اچھی جگہ نوکری بھی لگ جائے گی۔ اور شوکت، تجھے خدا کا واسطہ ہے میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دے، بخش دے اسے۔ تو کہتا ہے تو میں اسے یہاں سے لے کر کہیں دور چلی جاؤں گی، مگر میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کر، میری پھول سی بچی کو اس بڈھے لالچی کے حوالے نہ کر۔ مگر شوکت کی آنکھوں پر 80 لاکھ کے لالچ کی پٹی بندھ گئی تھی۔ اس نے بیوی کو اچھی طرح دھنک کر رکھ دیا تھا، اور ماں کی تکلیف پر نوشین تڑپ کر کمرے سے باہر آئی تھی۔ ماں، جیسے ابا کہتا ہے تو ہو جانے دے، میرے لیے خود کو اذیت میں مت ڈال، پوری زندگی تو نے میرے لیے خود کو جھلسایا ہے، اب بس کر دے۔ اچھا ہے تیرا بھی بوجھ کم ہو جائے گا، مجھ سے جان تو چھوٹ جائے گی نا۔ نوشین روتے ہوئے ماں کو دلاسا دے رہی تھی، اور ماں بیٹی لگ کر خوب دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، مگر شوکت جیسے ظالم انسان پر ماں بیٹی کے آنسو بھی اثر انداز نہیں ہو سکے تھے۔ شام میں علی اکبر کے آدمی نوشین کے کپڑے دے گئے تھے۔ شوکت نے بیٹی کو وہ کپڑے پہننے کا حکم دیا تھا۔ نوشین چپ چاپ تیار ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ شوکت تو ہواؤں میں اڑتا پھر رہا تھا۔ بیٹی کا سودا کر کے وہ جیسے کوئی بڑا 30 مار خان بن گیا تھا۔ محلے کی ایک پارلر والی کو شوکت بیٹی کو تیار کرنے کے لیے بلا لایا تھا۔ جب پارلر والی تیار کر کے چلی گئی تھی تو نسرین کمرے میں آئی تھی۔ دیکھ، تیرا باپ ابھی باہر پاگل کتے کی طرح بھاگ دوڑ میں مصروف ہے، ابھی اس کی فون پر بات ہوئی ہے، آدھے گھنٹے تک وہ لوگ پہنچنے والے ہیں، آدھا گھنٹہ ہے تیرے پاس، خدا کے لیے نوشین تجھے اللہ کا واسطہ ہے تو یہاں سے بھاگ جا۔ نہیں اماں، میں بھاگ جاؤں گی تو ابا تیری جان لے لے گا، میں نہیں کر سکتی۔ نوشین،
تیرے لیے میں نے ساری زندگی ماریں کھائی ہیں، میں نے تجھے ہمیشہ اپنے آنچل میں چھپا کر رکھا ہے، ورنہ یہ تو چھوٹی سی تھی تب سے تیرے سودے کرنے پر تلا ہوا ہے۔ میں نے تیری خاطر کیا کیا دکھ برداشت نہیں کیے ہیں، اگر آج تیرا یہ سودا ہو گیا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ تو میری بات نہیں مانے گی تو میں خود کو آگ لگا لوں گی، تجھے میری بات ماننا ہی ہوگی۔ اور نوشین اٹھ کر دھاڑے مارتے ہوئے ماں کے گلے سے لپٹ گئی تھی۔ تو آ میرے ساتھ۔ نوشین کا ہاتھ تھامے نسرین بیگم تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے نکلی تھی اور گھر کی پچھلی طرف وہ اسے لے گئی تھی۔ وہاں سے دیوار کافی ٹوٹی ہوئی تھی۔ نسرین میں آج نہ جانے کون سی طاقت آگے تھی کہ اس نے زور مارا تھا اور پہلے سے اکھڑی ہوئی اینٹیں وہاں سے مزید اکھڑ گئی تھیں۔ 2-3 دفعہ زور لگانے سے نسرین نے وہاں سے نوشین کے نکلنے کا راستہ بنایا تھا اور نوشین کو اس نے پچھلی طرف بھگا دیا تھا۔ اماں، میرا دل نہیں کر رہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یا تو بھی میرے ساتھ آ، میں تجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ دیوار پر چڑھنے سے پہلے نوشین پھر سے رک گئی تھی۔ نوشین، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، تو نکل جا، بھاگ جا یہاں سے، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ نوشین وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ وہاں سے وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھی تھی۔ نوشین کو تو راستوں کا بھی نہیں پتا تھا۔ ٹیکسی والے کو اس نے بس یہی بتایا تھا کہ یہاں سے آگے، کبھی وہ ادھر کا راستہ بتا دیتی، کبھی وہ ادھر کا، مگر نوشین کے پاس تو اسے دینے کے لیے کرایہ بھی نہیں تھا، تو ٹیکسی والا اسے وہاں اتار کر غصہ کرتا چلا گیا تھا۔ تبھی نوشین کی نظر وہاں پر کھڑی گاڑیوں پر پڑی تھی۔ وہاں پر کافی سارے لوگ آ جا رہے تھے، اس لیے وہ بھی وہاں خاموشی سے گھس گئی تھی۔ اس کے پیچھے اس کی ماں کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر یہ ضرور جانتی تھی اس کا باپ اس کی ماں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اور علی اکبر اپنے 3-4 خاص آدمیوں کو لے کر جب ان کے گھر پر پہنچا تو شوکت تو اس کے تلوے چاٹنے تک جا رہا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تھا۔ نسرین، نوشین کو لے آؤ، نکاح خواہ آ گیا ہے، نکاح ہوگا۔ اور نسرین کے چہرے پر رنگ اڑے ہوئے تھے۔ میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں، جاؤ کمرے میں، نوشین کو بلاؤ۔ دفع ہو جاؤ تم، میں خود لے کر آتا ہوں۔ کمرے میں جب شوکت گیا تو وہاں پر نوشین کو نہ پا کر وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا تھا۔ تو نے کہاں چھپایا ہے اسے؟ میں نے اسے بھگا دیا ہے شوکت، میں اپنی بیٹی کو تیرے لالچ کے بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گی۔ شوکت نے پے در پہ نسرین کے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کر دی تھی۔ ہاں، مجھے مار ڈال مجھے، مگر میں تیرے جیسے صفاک آدمی کی ہوس کی بھینٹ اپنی بیٹی کو نہیں چڑھنے دوں گی، اس کے لیے چاہے تو میری جان ہی کیوں نہ لے لے۔ اور آوازیں سن کر علی اکبر اندر آیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے شوکت، تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ صاحب جی، وہ تو بھاگ گئی، یہ اس نے بھگا دیا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے ہر حال میں تمہاری بیٹی چاہیے، ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ علی اکبر نے اسے 2 دن کا ٹائم دیا تھا، مگر 2 دن میں نوشین کو وہ بھلا کہاں سے ڈھونڈ سکتا تھا، کیونکہ نوشین تو مصطفیٰ حیدر کے بیسمنٹ میں تھی۔ وہ جب گھر آتا تھا نسرین بیگم کو خوب پیٹتا تھا، اور نوشین کو گھر سے بھاگے ہوئے 5 دن ہو گئے تھے جب نسرین اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ ہمسایوں نے نسرین کی تدفین کی تھی۔ شوکت کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی اور نوشین کو اپنی ماں کی موت کی بھی خبر نہیں ہو سکی تھی۔ مصطفیٰ حیدر کو بیسمنٹ سے گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ تبھی ایک لڑکی نوشین کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ وہ اسے کہاں لے کر جا رہی تھی نوشین کو اس سے رتی برابر فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اس نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ جتنا بھی چیخ چلا لیتی اپنی قسمت کو نہیں بدل سکتی تھی۔ اس کی ماں نے اس کے لیے کتنی بڑی قربانی دی تھی اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ اگر نوشین کو علم ہوتا تو اس کی وجہ سے اس کی ماں مر جائے گی تو وہ کبھی وہاں سے نہ بھاگتی۔ میم، آپ جا کر فریش ہو جائیں، یہ باس کا حکم ہے۔ وہ لڑکی سے ایک کمرے میں لے گئی تھی اور چپ چاپ واش روم چلی گئی تھی۔ جب وہ باہر نکلی تو 2-3 لڑکیاں اور آ چکی تھیں اور بیڈ پر عروسی لباس اور زیورات دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ نوشین نے لڑکی کی طرف دیکھا تھا۔ باس کا آرڈر ہے، ہم آپ کو تیار کریں گے۔ بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں کوئی تیار نہیں ہو رہی، جا کر بتا دو اپنے باس کو۔ وہ لڑکیاں چپ چاپ وہاں سے چلی گئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد مصطفیٰ حیدر کمرے میں آیا تھا۔ یہ لباس تم خود پہنو گی یا میں تمہیں پہناؤں؟ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں تمہارے ساتھ زبردستی بھی کر سکتا ہوں اور اپنی منمانیاں بھی کر سکتا ہوں۔ نکاح نہیں کرو گی تو تمہیں یوں ہی میں اپنی خوابگاہ کی زینت بنا لوں گا، مجھے مسئلہ نہیں ہے، فیصلہ تم کرو گی۔ وہ اسے قریب کرتا اس کی کمر کے گرد بازو باندھ گیا تھا۔ نوشین نے اسے نفرت سے خود سے دور دھکیلا تھا۔ تمہارے جیسے گھٹیا ذہنیت کے مرد سے کوئی امید بھی کیا کر سکتا ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے، نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، مگر میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولتی اس سے رخ موڑ گئی تھی۔
ٹھیک ہے، نہ کرو نکاح. تمہاری ماں. اور ماں کے نام پر وہ اس کی طرف پلٹی تھی. میری ماں کو کیا کیا تم نے؟ تمہاری ماں کے ساتھ ابھی تک تو کچھ نہیں کیا، مگر کر سکتا ہوں. میری بات مان لو، یہی حل ہے تمہارے پاس. چپ چاپ اچھی لڑکیوں کی طرح یہ لباس پہنو، خود کو میرے لیے سجاؤ، اور باہر آ کر نکاح خواں کے سامنے اپنے دل کی رضامندی کے ساتھ قبول ہے بول دو. کسی میں تمہاری اور تمہاری ماں کی بھلائی ہے. تمہارا باپ تو بھاگ گیا، گھر میں اکیلی تمہاری ماں ہے، اور تمہارے انکار پر تمہاری ماں کو یہ دنیا چھوڑنی پڑ سکتی ہے. وہ شفافیت سے بولتا اسے زہر لگا تھا. ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے. میں تمہارے ساتھ نکاح کر لیتی ہوں، مگر اس کے بعد تم مجھے میری ماں سے ملنے دو گے. تم نہیں، آپ. وہ انگلی اٹھاتا اسے وارن کر گیا تھا. اوکے، آپ مجھے میری ماں سے ملنے دیں گے. وہ فوراً ہی اس کی بات مان گئی تھی. تمہاری فرما برداری مجھے اچھی لگی ہے. ٹھیک ہے، مل لینا، مگر کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. سب کو یہی لگے کہ ہم دونوں کی لو میرج ہوئی ہے. ٹھیک ہے؟ وہ اس کے پاس آتا اس کے کان پر جھکا تھا تو وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی. مصطفیٰ کے جانے کے بعد وہ دوبارہ بیوٹیشن کمرے میں آئی تھی. اس نے اسے تیار کیا تھا، اور تھوڑی دیر بعد ایجاب و قبول کے بعد وہی لڑکی جو اسے بیسمنٹ سے نکال کر لائی تھی وہ اسے مصطفیٰ حیدر کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی. رات کے 10 بجے تھے جب مصطفیٰ حیدر کمرے میں آیا تھا. وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے شاید سو چکی تھی. اس کے پاس اپنے کوئی کپڑے نہیں تھے، ورنہ وہ مصطفیٰ حیدر کا کبھی انتظار نہ کرتی. سرخ رنگ کے بھاری کامدار جوڑے میں مصطفیٰ حیدر کا دل دھڑک اٹھا تھا. وہ اس کے بالکل قریب بیٹھا، اس کے چہرے پر آئی جھومتی 2 لٹوں کو انگلی کی پوروں سے کان کے اوپر اڑسا تھا. تبھی وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی. کیا مسئلہ ہے؟ دور رہیں مجھ سے، وہ چلائی تھی. میاں بیوی میں کب دوریاں ہوتی ہیں؟ اب تو میرے پاس سارے حقوق محفوظ ہو چکے ہیں تمہارے قریب آنے کے. دیکھو، مجھ سے دور رہو، اور تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ نکاح کے بعد مجھے میری ماں سے ملواؤ گے. میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا. مجھے تم کہہ کر پکارا جانا پسند نہیں ہے. آئندہ اگر تم نے مجھے تم کہا تو اپنی ماں سے ملنے کا خواب بھول جانا. سوری، آئندہ تم نہیں کہوں گی. آپ پلیز میری ماں سے ملوا دیں، پلیز. اور ماں کی محبت ہی تھی جس میں نوشین اس کے سامنے جھکی تھی. تمہاری اماں کو میں یہاں سے بہت سیف جگہ پر پہنچا چکا ہوں، کیونکہ علی اکبر کے لوگ تمہارے گھر تک پہنچ گئے تھے. ٹھیک ہے، جب تک یہ علی اکبر والا معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تب تک تمہارا ان سے ملنا ٹھیک نہیں ہے. یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے پھر میں ملوا دوں گا تمہیں. میں آپ پر ایسے یقین کیسے کر لوں؟ آپ جھوٹ بھی تو بول سکتے ہیں. میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ مجھے کیا ضرورت ہے تمہارے ساتھ جھوٹ بولنے کی؟ اور تمہیں اگر مجھ پر یقین نہیں کرنا تو نہ کرو، مگر یہی سچ ہے. وہ اٹھ کر واش روم چلا گیا. کافی دیر بعد جب وہ چینج کر کے باہر آیا وہ ابھی تک بیڈ پر ٹانگیں نیچے کیے بیٹھی تھی. آپ پھر اماں سے فون پر بات کروا دیں پلیز. رات کے اس وقت ہر نارمل آدمی سو چکا ہوتا ہے. 11 بجنے والے ہیں، وہ سو گئی ہوں گی. اور اب مجھے تمہارے منہ سے کسی تیسرے کا نام سننے کو نہ ملے. اس وقت صرف تم مجھے دیکھو، میرا نام لو اور مجھے محسوس کرو، بس. اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا اور اس پر جھکتا ہوا اسے بے حد قریب کر گیا تھا. صبح نوشین کی آنکھ تقریباً 10 بجے کھلی تھی. وہ کمرے میں نہیں تھا. واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی. یقیناً وہ واش روم میں تھا. تبھی وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا. مصطفیٰ نے نوشین کو دیکھ کر اسمائل پاس کی تھی، جس کا جواب نوشین نے بالکل بھی نہیں دیا تھا. تبھی دروازہ نوک ہوا تھا. مصطفیٰ حیدر نے دروازہ کھولا تھا. ملازمہ چند شاپنگ بیگز اسے پکڑا کر واپس چلی گئی تھی. اس نے وہ شاپنگ بیگ صوفے پر رکھے تھے. اس میں کپڑے ہیں تمہارے سائز کے، دیکھ لینا. شادی کے بعد یہ ہمارا پہلا بریک فاسٹ تھا. کرنا تو ہمیں ساتھ چاہیے تھا، مگر مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، میں جا رہا ہوں، تو اپنا خیال رکھنا. وہ بیڈ پر بیٹھی نوشین پر جھکتا اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا وہاں سے چلا گیا تھا. نوشین اس سے اپنی ماں کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، مگر اسے موقع دیے بنا ہی وہ چلا گیا تھا. پورا دن وہ نہیں آیا تھا. گھر میں نوشین سارا دن بوکھلائی سی پھرتی رہی تھی. بار بار وہ بوا کے پاس آ رہی تھی. بوا، اپنے صاحب کو فون کر کے پوچھیں نا وہ گھر کب آئیں گے، یا پھر وہ ان کے ساتھ جو بندہ ہوتا ہے اس سے پوچھیں انہوں نے میری ماں کو کہاں رکھا ہوا ہے، کیا آپ کو کچھ پتا ہے؟ وہ بار بار بوا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی ماں کے متعلق پوچھ رہی تھی. جب سے اس نے اپنی ماں کا نام مصطفیٰ حیدر کے منہ سے سنا تھا اس کا صبر اب جواب دے چکا تھا. بی بی جی، صاحب بہت اچھے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہیں کریں گے. انہوں نے تو کبھی چیونٹی تک نہیں ماری. اور مجھے محمد راشد نے بتایا ہے آپ کے لیے وہ بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. کل وہ آپ کے گھر گئے تھے،
خود انہوں نے جا کر وہاں سب کچھ دیکھا ہے، اور آپ کی ماں کو کہاں رکھا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر یہ سچ ہے، وہ سیٹھ علی اکبر صاحب کی جان کا دشمن بن گیا ہے۔ وہ تو پہلے ہی بڑے صاحب کا حریف تھا، اب آپ کی وجہ سے پھر سے ان کی دشمنی جاگ پڑی ہے۔ اللہ ہی خیر کرے۔ ایئرپورٹ پر جب صاحب آئے تھے تب بھی ان پر فائرنگ کروائی اس نے، مگر شکر ہے کہ صاحب کی جان بچ گئی۔ اب ان کے لیے دعا کریں۔ بوا تو مصطفیٰ حیدر کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی۔ بوا کی زبانی اس کے بارے میں اچھی باتیں سن کر اس کے دل کو کچھ ٹھارس بندھی تھی، مگر پھر ماں کے لیے اس کا دل ابھی بھی تڑپ رہا تھا۔ تبھی بوا کے فون پر ویڈیو کال آئی تھی۔ بی بی جی، یہ صاحب کی بہن کی کال ہے لندن سے، لیں بات کریں۔ اور نوشین نے جھجکتے ہوئے بوا کے ہاتھ سے فون پکڑا تھا۔ کیسی ہیں آپ یار؟ آپ دونوں نے بہت زیادتی کی ہے میرے ساتھ۔ میں آ رہی ہوں۔ مصطفیٰ کو تو میں اچھی خاصی سنا چکی، اور تم دونوں نے لو میرج بھی کرنی تھی تو مجھے بلا لیتے، میں نے کون سا تم لوگوں کی لو میرج کو ارینج میں بدل دینا تھا؟ بہت زیادتی کی تم دونوں نے میرے ساتھ۔ ابھی پہلی فلائٹ سے میں آ رہی ہوں پاکستان، مجھے آپ دونوں سے بہت شکوے ہیں۔ زری تو بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مصطفیٰ کی کال آئی تھی، اس نے مجھے اپنے نکاح کے بارے میں بتایا ہے۔ میں نے تو اس کے ساتھ خوب ساری لڑائی کی، مگر ایک بات تو صحیح ہے، میرے بھائی کی پسند ہے بڑی اعلیٰ۔ ماشاء اللہ آپ بہت خوبصورت ہیں، اب جلدی میں آپ سے ملنے آؤں گی۔ اور نوشین بس ہاں ہوں ہی کرتی رہی تھی۔ زیادہ باتیں زری نے خود ہی کی تھی۔ تقریباً 15 منٹ اس کا سر کھانے کے بعد زری نے فون کاٹا تھا۔ بوا، آپ کے صاحب کی صرف ایک ہی بہن ہے؟ وہ بوا کا موبائل واپس کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ جی بی بی جی، صاحب کی بس ایک ہی بہن ہے، دونوں بہن بھائی بہت ہی اچھے ہیں۔ صاحب کی والدہ ان کے بچپن میں فوت ہو گئی تھیں۔ رضا صاحب نے دونوں بچوں کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا۔ زری بی بی کی شادی تو صاحب خود کروا کے گئے تھے، مگر ان کی شادی کی انہیں مہلت نہیں ملی تھی، اور زری بی بی تو دن رات انہیں فون کر کے شادی کے لیے تنگ کرتی رہتی تھی۔ شکر ہے اب آپ آ گئی ہیں۔ بی بی جی، سچ کہہ رہی ہوں، آپ بہت خوش قسمت لڑکی ہیں جو آپ کو ان کے جیسا شوہر ملا۔ اللہ آپ دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ آمین۔ پیچھے سے مصطفیٰ حیدر کی آواز گونجی تھی۔ بوا تو اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ وہ نوشین کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ زری سے بات ہوئی؟ وہ اس سے ایسے بے تکلفی سے مخاطب تھا جیسے ان کی بڑی ہی پرانی جان پہچان ہو۔ نوشین نے جھجکتے ہوئے بس سر ہاں میں ہلایا تھا۔ مجھ سے تو بہت لڑ رہی تھی، مگر میں نے کہہ دیا، نکاح بے شک ہم نے چپکے سے کر لیا ہے، مگر ولیمہ ہم دھوم دھام سے کریں گے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے محبت سے بولا تھا، اور اس کا اتنا نرم رویہ نوشین کو کھٹک رہا تھا۔ آپ مجھے اماں سے ملنے کب لے جائیں گے؟ وہ پھر سے اپنی بات دہرا گئی تھی۔ مصطفیٰ حیدر نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ یار ابھی بہت تھک گیا ہوں، پورا دن اتنا مصروف رہا، کل چلیں گے پکا۔ وہ اس کی گود میں سر رکھتا نیم دراز ہوا تھا۔ تبھی بوا کچن سے مصطفیٰ کے لیے اور نوشین کے لیے چائے لے آئی تھی، تو اس نے جلدی سے مصطفیٰ کا کندھا ہلایا تھا اور وہ اٹھ کر اس کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ نوشین کا اس طرح شرمانے پر مصطفیٰ مسکرا کر رہ گیا تھا۔ چائے پینے کے بعد مصطفیٰ لان میں آ گیا تھا جہاں پر محمد راشد اس کا پہلے سے انتظار کر رہا تھا۔ صاحب، کام تو بالکل ہو گیا ہے، مگر اس شوکت کا کیا کرنا ہے؟ کون شوکت؟ مصطفیٰ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ سر وہ بی بی جی کا والد، ان کا کیا کرنا ہے؟ وہ میں نہیں بلکہ نوشین خود فیصلہ کرے گی۔ صاحب، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات پوچھوں؟ ہاں محمد راشد، پوچھو۔ اب آپ بی بی جی کو چھوڑ تو نہیں دیں گے نا؟ وہ جھجکتے ہوئے بولا تھا۔ کیسی باتیں کرتے ہو محمد راشد، وہ بیوی ہے میری، میں اسے بھلا کیوں چھوڑوں گا؟ صاحب، آپ کو پتا ہے ہم سب ہی آپ کی شخصیت کے اور اچھائیوں کے گرویدہ تھے، مگر اب تو آپ نے ہمارے دل جیت لیے ہیں۔ آپ جیسا اچھا انسان میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ جس طرح آپ نے بی بی جی کا اتنے برے وقت میں ساتھ دیا ہے، آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو علی اکبر سے کبھی دشمنی مول نہ لیتا، اور اچھے لوگوں کی اللہ بھی مدد کرتا ہے۔ جس طرح آج علی اکبر کے ساتھ آپ کا معاملہ طے ہوا ہے، میں حیران ہوں۔ بس محمد راشد، یہ دنیا فانی ہے، ہم سب نے مر جانا ہے، اس لیے انسان کچھ تو ایسا کر جائے کہ مرنے کے بعد اس کا نام اچھے لفظوں میں لیا جائے۔ جی سر، یہ تو آپ نے صحیح کہا۔ علی اکبر کے ساتھ معاملات طے کرنا مصطفیٰ حیدر کے لیے مشکل نہیں ثابت ہوا تھا۔ ایک دن میں مصطفیٰ نے اپنے سورسز استعمال کرتے ہوئے علی اکبر کو ناکو چنے چبوا دیے تھے، اور آج کا سارا دن اس کا علی اکبر کے ساتھ ہی گزرا تھا۔ علی اکبر نے مصطفیٰ سے 10 کروڑ ڈیمانڈ کیے تھے، کیونکہ بے شک وہ مصطفیٰ حیدر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، مگر پھر بھی نوشین اس کی بیوی تھی، تو وہ اس کی بیوی کے نام کو استعمال کر کے
اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش ضرور کرتا۔ مصطفیٰ نے 10 کروڑ دینے میں لمحہ نہیں لگایا تھا۔ علی اکبر کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ اگلے دن وعدے کے مطابق وہ نوشین کو گھر سے لے کر نکل گیا تھا۔ نوشین اپنے گھر کے بجائے قبرستان دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ نوشین، تمہاری ماں تمہارے گھر سے جانے کے 5 دن بعد ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ یہ بات مجھے اس دن پتہ چلی جب بیسمنٹ میں تم نے مجھے بتایا کہ علی اکبر تمہارا باپ نہیں ہے۔ میں وہاں سے سیدھا تمہارے گھر گیا تھا کیونکہ میرے بندوں نے تمہاری ساری معلومات نکلوا لی تھی۔ یہی سچ ہے کہ تمہاری ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہمسایوں نے تمہاری ماں کی تدفین کی تھی اور انہوں نے ہی پولیس کو بھی اطلاع دی تھی۔ پولیس تمہارے باپ کو پکڑ کر لے گئی ہے اور تمہارے باپ نے قبول کیا ہے کہ اس نے تمہاری ماں کو مارا ہے۔ اور نوشین تو ماں کی موت کے بارے میں سنتے ہی دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ وہ اتنا روئی تھی کہ مصطفیٰ کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ اسے ماں کی قبر پر لے کے آیا تھا اور وہ ایک بار پھر سے بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ اماں، میں نے آپ سے کہا تھا نا مجھے نہیں بھاگنا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا میرے بھاگنے کے بعد ابا آپ کے ساتھ یہی کرے گا۔ مجھے تو آپ نے بچا لیا، مگر اب میں آپ کو کہاں سے ڈھونڈوں گی؟ وہ ماں کی قبر سے لپٹی بلک رہی تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ چپ نہیں ہوئی تو مصطفیٰ نے اسے اٹھا کر سیدھا کیا تھا اور اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ بس کر دو نوشین، تمہاری اماں کی روح کو تکلیف ہو رہی ہوگی، اس طرح نہیں روتے، چلو آؤ۔ مصطفیٰ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ نوشین وہاں سے آنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ تھوڑی دور ہی مصطفیٰ کی والدہ کی قبر تھی، وہ اسے اپنی ماں کی قبر پر لے کر آیا تھا۔ یہ میری ماما اور بابا کی قبریں ہیں۔ اتفاق دیکھو، ہم دونوں جو ابھی چند دن پہلے ہی ایک دوسرے سے ملے ہیں، ہمارے دونوں کے ماں باپ ایک ہی قبرستان میں دفن ہیں۔ والدین کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ دونوں وہاں سے نکل آئے تھے۔ نوشین ابھی تک صدمے کی حالت میں تھی۔ اسے ماں کے جانے کا دکھ تو تھا ہی، مگر یہ تکلیف اسے چین ہی نہیں دے رہی تھی کہ اس کے باپ نے اس کی وجہ سے اس کی ماں کو مار ڈالا تھا۔ مصطفیٰ اسے کمرے میں لے آیا تھا، وہ اس کے دکھ کو سمجھ سکتا تھا۔ مصطفیٰ، پلیز آپ مجھے میرے گھر جانے دیں، مجھے نہیں ادھر رہنا۔ اب کیوں نوشین، تم نے یہاں کیوں نہیں رہنا؟ آپ نے مجھ پر احسان کیا تھا، میری جان علی اکبر سے بچائی اور اس کے بدلے مجھ سے نکاح کر لیا۔ اب میرا خیال ہے مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اس کو اس وقت اس کی یہ بات ناگوار گزری تھی۔ اگر میں نے تمہارے ساتھ یہی کچھ کرنا ہوتا تو بنا نکاح کے تمہیں اپنے پاس رکھتا اور اپنی بہن سے تمہاری بات نہ کرواتا۔ تمہارا یہی شبہ دور کرنے کے لیے تم سے زری کی بات کروائی تھی۔ مجھے پتا تھا تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں یہی بات آئے گی، اور میں کوئی ہوس پرست انسان نہیں ہوں۔ تم اچھی لگی تھی مجھے، اس لیے میں نے تم سے نکاح کیا ہے، اور اب تم میری بیوی ہو۔ اور خبردار جو اب ایسی بات منہ سے نکالی۔ نوشین، پلیز جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ اور جانے کی باتیں مت کرو۔ تمہیں خود سے دور کرنے کے لیے نکاح نہیں کیا میں نے تمہارے ساتھ۔ اب ایسی کوئی بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ وہ اس کے گالوں سے آنسو صاف کرتا اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ پوری رات نوشین سو نہیں سکی تھی۔ وہ بار بار نیند سے ہڑبڑا کر جاگ جاتی اور ماں یاد آتے وہ پھر سے رونے لگتی تھی۔ نوشین کے ساتھ مصطفیٰ بھی نہیں سو سکا تھا۔ 10 دن سے بھی زیادہ ہو گئے تھے، مگر نوشین کو ابھی تک صبر نہیں آ رہا تھا۔ مصطفیٰ نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ اپنے والد کا کیا کرنا چاہتی ہے، اور نوشین نے اپنے باپ کے خلاف خود لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے باپ نے اس کو اور اس کی ماں کو ساری زندگی سزائیں دی تھیں، اور اب وہ اپنی ماں کو انصاف دلوانا چاہتی تھی، اور یہی ہوا تھا۔ نوشین کے باپ کو عمر قید ہو گئی تھی۔ اس دن وہ اسے اپنے ساتھ باہر لایا تھا۔ مصطفیٰ نے گاڑی نوشین کے گھر کے سامنے آ کر روکی تھی، اور اپنے گھر کو یکسر بدلا ہوا دیکھ کر نوشین حیران رہ گئی۔ یہ لو، مصطفیٰ نے ایک فائل اس کی طرف بڑھائی تھی۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں گھر کے کاغذات ہیں۔ یہ گھر تمہاری والدہ کا ہے، اور ان کی موت کے بعد یہ تمہارے نام ہو گیا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا مصطفیٰ؟ وہ حیرانی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس لیے کیا کیونکہ یہ میری نوشین کی ماں کا گھر ہے، یہاں پر تمہارا بچپن گزرا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ گھر بے آباد ہو۔ ہم کبھی کبھی آیا کریں گے اس گھر میں، ٹھیک ہے؟ نوشین کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی مانند بہہ رہے تھے۔ وہ مصطفیٰ حیدر کے سینے سے آ لگی تھی۔ آپ کو دیکھتی ہوں نا جب، تو مجھے لگتا ہے میری ماں کی قربانی رائیگاں نہیں گئی۔ انہوں نے میرے لیے بہت بڑی سزا کاٹی ہے، مگر وہ جیسا میرے لیے چاہتی تھی اس سے بھی بڑھ کر مجھے ملا ہے۔ آئی لو یو مصطفیٰ حیدر۔ وہ کھلے دل سے اس کے سامنے اپنی محبت کا اقرار کر رہی تھی، اور مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تھا۔ چلو آؤ، اپنا کمرہ دکھاؤ مجھے اب۔ وہ سر ہلاتی نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔
یہ کہانی دراصل اس تلخ حقیقت کو اجاگر کرتی ہے کہ جب انسان لالچ، انا اور طاقت کے نشے میں اندھا ہو جائے تو وہ رشتوں کی حرمت تک بھول جاتا ہے. جیسے نوشین کا باپ جس نے دولت کے لیے اپنی بیٹی کا سودا کر دیا، وہی نوشین کا کردار ہمت، صبر اور قربانی کی علامت بن کر سامنے آتا ہے، جو ظلم سہ کر بھی ٹوٹتی نہیں بلکہ آخر کار اپنے لیے انصاف حاصل کرتی ہے. دوسری طرف مصطفیٰ حیدر ایک پیچیدہ کردار ہے جس میں ابتدا میں غرور، سختی اور سفاکیت نظر آتی ہے. اس کا رویہ قابل تنقید ہے کہ اس نے ایک مجبور لڑکی کو قید رکھا اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا، مگر وقت کے ساتھ اسی کردار میں مثبت تبدیلی آتی ہے. وہ نہ صرف نوشین کی حفاظت کرتا ہے بلکہ اس کے لیے کھڑا بھی ہوتا ہے، جو اس کی شخصیت کے بہتر پہلو کو ظاہر کرتا ہے. کہانی یہ سکھاتی ہے کہ ہر طاقتور شخص ظالم نہیں رہتا اگر وہ اپنے اندر انسانیت کو زندہ رکھے، اور ہر مجبور انسان کمزور نہیں ہوتا اگر وہ سچ پر ڈٹا رہے. جبکہ اصل پیغام یہ ہے کہ عورت کوئی سودا نہیں، اس کی مرضی، عزت اور زندگی سب سے زیادہ اہم ہے، اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ آخر کار اپنے انجام کو پہنچتے ہیں، جبکہ صبر، ہمت اور سچائی رکھنے والے انسان کو دیر سے ہی صحیح مگر انصاف اور محبت ضرور ملتی ہے. اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. شکریہ.